الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء اور آیت نمبر 104 سے 108 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اِنَّا بے شک ہم نے انزلنا نازل کیا ہم نے، بے شک ہم نے نازل کی الیکا تیری طرف، آپ کی طرف ہم نے اتاری الکتاب کتاب قرآن مجید، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری بالحق کی حق کے ساتھ، سچی کتاب اتاری۔ دنیا میں صحیح حق صرف قرآن مجید ہے، جو اس کے مطابق ہوگا وہی سچ ہوگا، جو اس سے ہٹ جائے گا تو وہ باطل ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا۔ بے شک اِنَّا انزلنا بے شک ہم نے اتاری الیکا آپ کی طرف الکتاب کتاب قرآن مجید بالحق کی حق کے ساتھ سچی کتاب اتاری۔ کیوں یا اللہ اتاری؟ لِتَحْكُمَ تاکہ آپ حکم بنیں، تاکہ آپ حکم جاری کریں، تاکہ آپ فیصلہ کریں۔ لِتَحْكُمَ تاکہ تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اس کے مطابق جو اراکا دکھا دیا گیا آپ کو اللہ نے، جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ ولا تکن اور نہ آپ بنے للخائنین خائنین خائن خیانت کرنے والا، بد دیانت ایک ہوتا ہے، امانت اس کی ضد ہے خیانت، دھوکہ دینے والا، دغا باز۔ آپ جو بد دیانت ہے، دھوکہ دینے والا ہے، خیانت کرنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے نہ بنے خصیمہ۔ خصیم کا لفظ مطلب ہے جھگڑا کرنے والا، بحث کرنے والا۔ جب وہ کسی کا ساتھی بن جائے اور ساتھی کے لیے آگے دوسروں سے جھگڑا کرے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے حمایت کرنے والا۔ ہاں میرا ایک ساتھی ہے، میرے ساتھ جا کے میرے مخالف دشمن سے بحثیں کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو در حقیقت میری وہ حمایت کر رہا ہے۔ اس لیے عربی کا لفظ ہے ولا تکن، آپ نہ بن جائیے للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ حمایت کرنے والے، حمایتی جھگڑا کرنے والے نہ بنیے۔ اب تھوڑا سا اس آیت کی وضاحت کے لیے ہمیں ایک ماحول سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے۔ تبھی انسان کو نا مین از اے سوشل اینیمل، اس کو کہتے ہیں یہ معاشرتی حیوان ہے کہ یہ اکیلا اپنی ضرورتیں پوری کر ہی نہیں سکتا۔ اس کو کپڑے چاہیے، اس کو مشینیں چاہیے، اس کو خوراک چاہیے، اس کو نلکا بور چاہیے، مکان بنانا ضروری ہے، تو لہٰذا یہ اکیلا اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ تو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ پھر دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا اس کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ تو جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کے رہے گا تو اس سے ایک گروہ بن جاتا ہے
پھر ایک جماعت، خاندان، قبیلہ، قوم بنتی چلی جاتی ہے۔ تو جب یہ مل کے قوم کی صورت میں رہنے لگتا ہے، پھر قوم میں اس کو ایک طاقت لگتی ہے کہ اب ہم ایک طاقت بن گئے۔ پھر وہی طاقت جو مجبوری جس کے لیے مل کے رہتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ یہ اس کا اجتماعی مذہب یہ سمجھنے لگ جاتا ہے، یعنی یہ میری قوم کی بات ہے لہٰذا یہی صحیح ہے، یہ چونکہ غیر قوم کی بات ہے لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے نزدیک صحیح یا غلط کا پیمانہ اپنی قوم بن جاتی ہے۔ اللہ کے معیار صحیح غلط کا اللہ نے قرآن کو نازل کیا، نبی کے فرمان کو نازل کیا، لہٰذا جب بندہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو روک دیا جائے، چاہے وہ اپنی قوم کا بندہ ہو، اور ایک صحیح بات کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے چاہے وہ کسی بھی قوم کا بندہ ہے۔ لیکن نہیں، لوگ پھر برادری ازم کے لیے اپنی برادری کا ساتھ دیتے ہیں، تو جب وہ کسی کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ بھی وہ حق پر نہ ہو تو حقیقت میں پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کا جو ساتھ آخرت میں ہوگا اس سے محروم کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے جو قانون نازل کر دیا ہے وہ قرآن مجید ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، بلکہ اس کے لیے مفسرین نے 3 واقعات مختلف بیان کیے، میں اشارے سے بتاؤں گا جو اس کے شان نزول کا سبب بنے۔ ایک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجرے میں تشریف فرماتے اور آپ کے اجرے کے بیر دروازے پر جھگڑنے کی آواز آئی۔ آپ اجرے سے نکل کے گئے، کہتے ہیں لوگوں سنو، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے لے کے آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنی دلیل کو زیادہ اچھے طریقے سے میرے سامنے پیش کرے، تو میں نے تو فیصلہ جو سن کے کرنا ہے اس کے مطابق کرنا ہے، اور وہ کسی کا حق اچھی دلیل دے کہ مجھ سے آپ نے حق میں کرا لے۔ یاد رکھو، اگر میں کسی بھائی کا حق دوسرے کو دوں اور اس کو پتہ ہو تو یاد رکھو وہ آگ کا ٹکڑا ہے، قیامت کے دن وہ آگ کا ٹکڑا اس کو ملے گا۔ اور اسی طرح بخاری مسلم کی یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 انصاری آئے اور وہ آپس میں زمین کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، یہ دوسری روایت ہے، اور ان کے جو نشان تھے زمین کے پرانے باپ دادا سے وہ مٹ چکے تھے، ہر ایک کا دعویٰ تھا میری اتنی ہے، میری جائیداد اتنی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو ان کے پاس گواہ نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، دیکھو میں بھی انسان ہوں، اور بعض اوقات میرے سامنے آ کے کوئی چرب زبانی کر کے اپنی زبان کو گھما کے اچھے دلائل پیش کر کے اپنے بھائی کا حق لے جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو جو اس طرح کسی کا حق مجھ سے لے لے، روز قیامت وہ آگ کا توق بن کے اس کی گردن میں لٹک رہا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ سنی تو دونوں انصاری رونے لگ گئے، اور ایک کہتا ہے جی میں اپنا حق بھی بھائی کو دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اپنا حق بھی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر جاؤ، خود ہر کوئی اپنا حق بہتر جانتا ہے، اچھی طرح تقسیم کرو اور قرعہ اندازی ڈال کے آپس میں بانٹ لو، جب قرعہ اندازی ہو جائے گی تو تم اپنے بھائی کا حق کھانے سے بچ جاؤ گے۔ اور تیسری جو روایت آتی ہے وہ یہ تھی کہ 2 انصاری ہیں ایک قبیلے، ایک نے دوسرے کی رات کو چوری کر لی، کچھ کھانے کا سامان اور کچھ ہتھیار اوزار اسلحہ، یہ چوری کر کے لے گیا۔ جب وہ گھر گیا تو اس کو یہ شک گزرا کہ صبح جب کہیں میں مجھ پہ شک نہ ہو جائے، تو پھر وہ بھاگا اور ساتھ جو ایک یہودی ہے راتوں رات اس کے پاس امانت رکھ کے آ گیا کہ یہ سامان اور یہ ہتھیار میرے اپنے پاس امانت رکھ لو۔ تو یہودی نے رکھ لیے، اور اتنا ہی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں وہ کھانے کے چیزوں میں ایک آٹے کی بوری بھی تھی، تو اس کو سوراخ تھا، اسے کوئی پتہ نہیں تھا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو وہ آٹے کا سوراخ تھوڑا تھوڑا گرتا تو وہ نشاندہی پہ لوگ ادھر چلے گئے۔ اس نے انکار کر دیا میں نے چوری نہیں کی، لیکن آٹا آگے جا رہا تھا یہودی کے گھر تک۔ جب یہودی کے پاس گیا تو اس نے کہا میرے پاس تو رات کو فلاں آدمی
وہ نام بھی آتا ہے تامہ، ایک جگہ پہ بشر آتا ہے، وہ اپنی امانت رکھ کے گئے ہیں۔ تو اب جو چور قبیلہ تھا انہوں نے رات کو بیٹھ کے خوب مشورہ کیا کہ اب دیکھیں نا الزام ہماری طرف یہودی لگا رہا ہے۔ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلا گیا، تو وہ جو انصاری تھے جن پہ الزام تھا انہوں نے بھرپور قسمیں اٹھائیں، رات کو تیاری کی، اور یہودی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ساری قوم برادری اکٹھی ہو کے اپنے بندے کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہاں تک قسمیں اٹھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان بھی ان کو صحیح تصور کرنے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کے یہ آیات نازل کی، انا انزلنا کا، اے پیغمبر اسلام بے شک ہم نے نازل کیا ہے، اتاری ہے، الیکا آپ کے پاس، الکتاب قرآن، بالحق کی سچی کتاب اتاری ہے آگ کے ساتھ، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے، یعنی صراط مستقیم جو اللہ نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے، جو کتاب کی نور اور روشنی عطا کی ہے۔ یوں سمجھیے جج جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس جج کے پاس ایک طرف تو مقدمے کا ریکارڈ ہوتا ہے اور دوسری طرف شہادتیں ہوتی ہیں، تیسری طرف اللہ نے اس کو جو چھٹی حص دی ہوتی ہے اس حص کے ذریعے وہ اپنے صحیح حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکمت عطا کی ہے اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے آپ کو کتاب کے ذریعے صحیح صراط مستقیم دکھا دیا، آپ اس کی روشنی میں فیصلہ کریں، لوگوں کی قسموں پہ اعتماد نہ کریں، ان کی چرب زبانی پہ نہ کریں۔ آگے ساتھ اشارہ دیا ولا تکن، اور نہ آپ بن جائیں للخائنین، یہ جو خائن لوگ ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کے خصیمہ، ان کے امیتی، ان کے بیعت کرنے والے نہ بنے۔ اتنا اشارہ ملتا گیا، ساتھ کا واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ جو کوئی مقام و مرتبہ میں جتنا بلند ہوتا ہے اس کی معمولی سی حرکت بھی اللہ کے ہاں وہ بڑی ٹھہرتی ہے، لہذا صرف آپ کے ذہن کا ادھر بڑھنا، تو اللہ رب العزت نے اشارہ دے دیا واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کر لیجئے، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیمہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ ان جو منافقین کو اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جو بھائی بندے کی بددیانتی کی حمایتیں اور قسمیں کھائی ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ واستغفر اللہ، آپ اللہ سے استغفار کر لیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ آگے ولا تجادل، اور نہ آپ مجادلہ کریں، مجادلہ بحث کرنا، جھگڑا کرنا، حمایت کرنا، سب اس کے معنی ولا تجادل، اور مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور پیغام ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ آج بھی ہمیں یہ پیغام ہے کہ برادری ازم کے طور پہ اگر اپنا آدمی غلط ہے تو اس لیے کہ میری برادری کا ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، وہ اللہ کے ساتھ سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن و حدیث نازل کر دیا، قرآن نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر دی، وہ حق ہے، حق برادری نہیں، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا وہ حق ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ولا تجادل، آپ بالکل جھگڑا نہ کریں، حمایت نہ کریں، ان الذین، ان لوگوں کی، یختانون جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں سے، جو اپنے اندر ہی خیانت کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں، اس کے باوجود برادری کی حمایت کے لیے، قوم کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ حمایتی نہ بنیں، بالکل، ان اللہ، اس لیے حمایتی نہ بنیں، بے شک اللہ جو ہے نا خالق، لا یحب، وہ تو محبت کرتا ہی نہیں، وہ پسند نہیں کرتا، من ہر اس بندے کے جو کانا ہو خوانن، خیانت کرنے والا، بددیانت، اللہ نہیں اس کو پسند کرتا، اسیما، گناہ گار، جو بددیانت بھی ہو اور گناہ گار بھی ہو، اللہ ایسے بندے سے بالکل محبت نہیں کرتا، لہذا آپ حق اور سچ کا ساتھ دیجئے، اللہ حق اور سچ سے محبت کرتا ہے۔ یہ
زیادہ تر بات بتا گئی۔ اور اس کے لیے ایک اور بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے سینے کے اندر ایک نا اپنا نمائندہ بٹھایا ہوا ہے، اس کو آپ الہام کہہ لیں، اس کو ضمیر کہہ لیں۔ تو جب بندہ، اللہ نے یہ فطرت بندے کی بتائی ہے کہ فطرت عاقیہ کے خلاف جب بھی بندہ کو کام کرنے لگتا ہے تو اندر سے وہ نا، جس طرح یہ موبائل کی گھنٹی بجتی ہے نا، وہ گھنٹی بجاتا ہے، ایٹومیٹک وائبریشن پہ لگا ہوا ہے، وہ ضمیر تھوڑی سی آواز اٹھاتا ہے۔ جب بھی بندہ کسی بد دیانت کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے تو اندر کی آواز کو دبا رہا ہوتا ہے، وہ سو نہیں رہا ہوتا۔ تو جب وہ اندر جو اللہ کا وہ نمائندہ بیٹھا ہوا اس کی آواز نہیں سنتا تو پھر اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے بد دیانت کو اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ آگے اللہ نے پیمانہ دے دیا، اللہ کہتے ہیں یستخفون، یہ خفیہ سے ہے، چھپانا۔ بندہ جب چھپاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے یستخفون، تم چھپتے ہو، من الناس، لوگوں سے تم گناہ کرتے ہوئے چھپتے ہو، شرماتے ہو، ولا یستخفون، اور نہیں تم چھپ سکتے، نہیں تم شرماتے، من اللہ سے، ہوا اور وہ اللہ معہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کمال تم لوگ ہو کہ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو خفیہ چھپ کے کام کرتے ہو، لوگوں سے تمہیں شرم آتی ہے، لوگوں سے شرماتے ہو، چھپاتے ہو، ولا یستخفون، اور نہیں تم چھپ سکتے، من اللہ پاک سے، اللہ سے تم کیسے چھپو گے، وہ اللہ معہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس وقت؟ اذ، جب، یبیتون، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، بیت کہتے ہیں رات کو مشورے کرنے، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے سرگوشیاں کرنا، کانوں میں ایسے دوسروں کو بچا کے باتیں کرنا۔ تو یہ اذ یبیتون، جب وہ رات کو اکٹھے ہو کے مشورے کرتے ہیں، کس چیز کے؟ ان باتوں کے، لا یرضا، نہیں راضی، نہیں پسند کرتا، من القول، جو باتیں اللہ کو پسند نہیں نا، وہ رات کو بیٹھ کے ان کے مشورے کرتے ہیں۔ جس طرح وہ چور خاندان کے رات کو بیٹھ کے عام طور پہ اس وقت بھی اور آج بھی رات کو جو دارے پکھتے ہیں نا، رات کو جو بیٹھ کے پکھتی ہیں، اللہ تو حکم دیتا ہے رات کو جلدی سو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عشاء پڑھ کے کسی معقول وجہ کے بغیر جاگنا، مجبوری شرعی کے بغیر ہے ہی غلط۔ لہذا رات کو پھر جو ڈیرے بکھتے ہیں، عام طور پہ وہاں جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور ان کے جو پجاری ہوتے ہیں پٹھو خوشامدی، وہ لا کے BBC کی خبریں ان کو دیتے ہیں، ان خبروں پر وہ رات کو پھر بحثیں ہوتی ہیں، پھر جال بنتے ہیں سازش کے کہ فلانے پہ صبح جال پھینکنا ہے۔ یہ راتوں کو جو بیٹھ کے جو دارے بھگتے ہیں، اللہ کے شریعت کے یہ خلاف ہے۔ رات کو تو آرام سے دروازہ بند کر کے سو جانا چاہیے اور صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے۔ تو رات کو جب وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے مشورے کیے تھے نا کہ ہم یہ دلیل دیں گے، تم یہ کہو گے، یہودی کو جھوٹا ثابت کریں گے، پیغمبر اسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا چور یہی ہے، یہ چیزیں رکھ کے آیا جب اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی، اس لیے اللہ پھر قانون بنا دیا، یستخفون من الناس، تم لوگوں سے چھپتے ہو، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون، اور نہیں وہ شرماتے، نہیں چھپتے، من اللہ سے۔ اللہ سے بندہ چھپ بھی کیسے سکتا ہے؟ اللہ نے تو زمین آسمان کے درمیان پردہ ہی کیوں نہیں رکھا ہوا، پوری خلا ہے۔ اور یہ جتنے ستارے ہیں، اہل علم کہتے ہیں یہ تو اللہ کی بیٹریاں ہیں، رات کو بھی آن ہوتی ہیں، جس طرح کیمرے کی بیٹری آن ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ روشنی کا محتاج نہیں ہے، لیکن بندے کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو تم اپنے جیسے انسان اگر سامنے ہو، چوری بھی نہیں کرتے، غلط کام بھی نہیں کرتے، لوگوں سے شرماتے ہو، تو جب لوگ نہ ہوں تو تم کیوں نہیں تصور کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ خیانت یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں آنکھ، کان، ناک، دل، اعضاء دیے ہیں، یہ ان کا صحیح استعمال بھی ہم نے کرنا ہے۔ جب ہم اس کا غلط استعمال کریں گے، حقیقت میں ہم اپنی امانتوں کا ان میں خیانت کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہی ہاتھ بولیں گے، یہی پاؤں گواہی دیں گے، یہی ہماری چمڑی، جلد، یہ ہمارے خلاف پوری طرح فلم پیش کر دے گی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ کدھر سے چھپ سکتے ہو؟ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپتے ہو، ولا یستخفون من اللہ،
تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، یہ تمہارے ہاتھ، تمہاری چمڑی یہ خود کیمرے ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ اللہ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب رات کو بیٹھ کے وہ پلانے کرتے ہیں، وہ رات کو بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں کہ کس کے، ما ان باتوں کے، لا یرضا جن سے نہیں راضی، جو نہیں پسند اللہ کو، من القول باتیں جو قول اللہ کو پسند نہیں۔ اسی سے اقوال زرعی ہم بولتے ہیں کہ قیمتی باتیں، یہ قول سے بات ہوتا ہے، اس کی جمع اقوال، اور زرعی کہتے ہیں قیمتی، اقوال زرعی کہ قیمتی باتیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، یہ رات کو بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں۔ وَقَانَ اللہ، اور ہے اللہ، بما یعملون، جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، محیط، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ہم ریاضی میں محیط کہتے ہیں کہ اس کا محیط نکالو، پوری طرح دائرہ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گرد دائرہ لگایا ہوا ہے، اس دائرے کے اندر ہی وہ کام کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے آگے نہیں کر سکتے۔ اس کو ایک بار دہرا لیجیے جی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، بے شک ہم نے اتاری ہے، اِلَيْكَ، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب قرآن مجید، بالحق، حق اور سچ کے ساتھ، سچی کتاب اتاری ہے۔ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، لِتَحْكُمَ، تاکہ تم فیصلے کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ پاک نے آپ کو اس قرآن کے ذریعے روشنی دے دی ہے، اس قرآن کے ذریعے ہدایت دے دی ہے، اس کے مطابق وہی جو آئے اس کے مطابق فیصلے کر دو۔ آگے ولا تکن، اور نہ بنو، کبھی بھی نہ بنو، ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کہ تم نے کبھی بھی نہیں بننا، للخائنین، خائن لوگ، بد دیانت لوگ، دھوکے باز جو لوگ جو ہیں، ان کا خصیمہ، امیتی، ان کی طرف سے جھگڑنے والا، بحث کرنے والا نہیں بننا برادری کے طور پہ۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے، کوئی کبھی اس طرح کی حمایت ہو جائے فوراً اللہ سے رجوع کرو اور معافی مانگو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ ولا تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں، نہ بحث کریں، نہ حمایت کریں، عن الذین، ان لوگوں کی، یختانون انفسہم، جو اپنے آپ سے بھی خیانت کرتے ہیں۔ بھئی بندہ جب بھی خیانت کرتا ہے نا، در حقیقت وہ دوسرے بندے کو نہیں دھوکہ دے رہا ہوتا، سب سے پہلے اپنے اعضاء سے خیانت کرتا ہے، اپنے ضمیر کو دباتا ہے، اپنے عقل کو جو اندر آواز آ رہی ہے اس کو دبا دیتا ہے، اور کہتے ہیں جب بھی بندہ خیانت کرتا ہے سزا تو اسی کی ہونی ہے نا، اس کے جسم کو ہی ہونی ہے۔ لہذا سب سے بڑا خائن بندہ اپنا ہوتا ہے، جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ، یعنی تم نے ان کی حمایت نہیں کرنی، اس لیے کہ بے شک اللہ لا یحب، وہ پسند ہی نہیں کرتا، محبت ہی نہیں کرتا، من کانا، ہر اس بندے سے جو او خوانن، خیانت کرنے والا، اسیما، گناہ کرنے والا، خائن گناہ گار کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور یستخفون من الناس، لوگوں سے وہ چھپتے پھرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے وہ چھپ سکتے ہی نہیں ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ان کے ساتھ پکا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضا من القول، ان باتوں کے جن سے اللہ راضی نہیں ہے، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہ باتیں رات کو جال بنتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اور صبح پریا بن کے جا کے اپنے برادری کی، قوم کی حمایت میں لگ جاتے ہیں۔ وقان اللہ ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں، محیطا، اللہ نے اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور بالآخر ان اعمال کا جو بھی خمیازہ ہوگا، وزن ہوگا، کل کی یاد میں آئے گا، وہ انہی کے کندھوں کے اوپر لاد دیا جائے گا، انہی کے جسم پہ لاد دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔